اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سید امتیاز علی شاہ آپ سے دادا ابو کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہے۔ آپ کو میرا محبت بھرا پیار، سلام، دعا، تمام دیکھنے والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو۔ آج بھی پہلے کی طرح 4 چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو آپ بیل آئیکن پریس کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ یہ چھوٹی سی آبلیگیشن میرے اوپر بنی ہوئی، یاد نہیں ہوتے یہ تو۔ آج ہم ٹرائی کریں گے مختصر سے پیرائے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وفا اور معاملہ فہمی، کنٹریبیوشن، ڈیووشن اور ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امنس لو اور افیکشن کو اپنے جو بھی بیان کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں۔ جو کچھ یادداشتوں میں ہے، جو یاد ہے، جو کچھ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن اتنا ہی یہ ڈپریسنگ بھی کسی کسی جگہ جا کے بنتا ہے، اس لیے اس کو آج ہم کسی طرح رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بشرط زندگی جیسے کبھی موقع مل سکا تو۔ آج ایک کردار کا ذکر ہے جن کا نام تھا نفیسہ۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس ان کی ملازمت میں تھیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ تو وہ تھیں جو وہ تھیں۔ اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے ان کے متعلق ایکسپریس کرنے کی۔ انہوں نے ان کی شادی کی، ان کو آن دیئر اون ایک وے آف لائف گزارنے کا سلسلہ ان کے لیے ارینج کیا، اینڈ دین ان کو روانہ کر دیا۔ لیکن وہ ان کی کنسلٹنٹ بھی تھی، ان کی دوست بھی تھی، ان کی معاون بھی تھی، ان کے بہت سارے کام پھر بھی وہ کرتی تھی۔ وہ آلموسٹ ناؤ اینڈ دین وہ ان سے ملتی تھی، ان کو ان کے ڈے اینڈ نائٹ کی ایکٹیویٹیز کا پتہ تھا، سب معاملات تھے۔ وہ جب وہ ان کو پتہ چلا کہ کاروان واپس آیا اور ڈبل ہو کے آیا ہے تو وہ مبارکباد دینے کے لیے آئیں اور ان کو کہا کہ آپ کو بڑی مدت کے بعد ایک ایسی ہستی مل گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حالر نے جو مجھے ریکمینڈ کیا تھا دیٹ واز ونڈرفل۔ اور پھر میسرہ کا ذکر کیا جو خادم انہوں نے ساتھ بھیجا تھا، کہ اس نے کیا کچھ راستے میں دیکھا، کس طرح بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہے، کس طرح کسی درخت کے نزدیک وہ گئے تو درختوں کی شاخوں نے ان کے اوپر سایہ کر دیا، اور کس کس طریقے سے انہوں نے جو ٹریڈنگ تھی اس کی نیگوسیشن کی، اور کتنے انڈیپینڈنٹلی یہ سارے معاملات انجام دیے، اور یہ سفر جو ہے اپنے کامیاب اختتام تک پہنچا ہے۔ اس کا یہ فیز تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بات تو اتنی تک نہیں تھی، وہ ان کے بارے میں جو کچھ ان کے ذہن میں آتا چلا گیا، دل میں اترتا ہوا جو معاملہ تھا وہ پگھلتا چلا گیا، اور وہ بولتی چلی گئیں، اس حد تک بولتی چلی گئیں کہ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ،
میں تمہاری آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ ایک دم تھوڑا سا فیز سے باہر نکلی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے 15 سال ہو گئے، میں اس سال بارے میں سوچا بھی نہیں۔ کہا نہیں، اب تم اس فیز میں جا چکی ہو واپس۔ کہا کہ چلو فرض کر لیا میں اس فیز میں ہوں، تو میں تو ایک عورت ہوں نا، میں تو جا کے نہیں کہہ سکتی کہ آؤ میرے ساتھ شادی کر لو۔ کہا نہیں، یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آتھرائز کرتی ہو کہ میں جا کے ان سے بات کروں؟ کہا کہ ہاں، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے یہ فیلنگ ہے، اور کہا نہیں ہے، یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جا کے تو بات کر کے دیکھ لو۔ وہ اسی وقت اٹھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دی۔ وہاں جا کے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اکیلے تھے گھر میں، ابھی طالب نہیں تھے، اور ان سے انہوں نے اس ٹرپ کے بارے میں بات چیت شروع کی، اس کی کامیابی پہ بات چیت کی، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ اب تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں، ایج بھی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ نہیں، میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، دیکھو میرے چچا نے میری براٹ اپ کی ہے، ان کی عیالداری ہے، اخراجات بہت ہیں، اور اب مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو کہا وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی ایک چیز کو کرنے کے لیے دوسری کسی چیز کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا جائے۔ تو آپ کے اوپر اب ایج کے حساب سے بھی فریضہ ہے یہ، لازمی طور پہ۔ تو کہا کہ اچھا چلو، اگر مان بھی لیا جائے تو کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو کہا کہ خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، نہ کی، نہ ہاں کی، نہ کچھ ایسا سلسلہ کیا کہ آبجیکشنیبل بنے۔ کہا کہ وہ مجھ سے کیوں شادی کرے گی؟ تو نفیسہ واز ویل پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے بھی ذہن میں ڈال دیا ہوا تھا۔ اور کہا کہ اچھا میں پوچھ لوں اس سے؟ کہاں ٹھیک ہے، جاؤ پوچھو۔ وہ واپس آئیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ انتظار میں ہیں، اتنی دیر میں وہ اپنے کزن، اور جس کو وہ انکل کہتی تھیں، ورقہ بن نوفل سے بھی مشورہ کرائی تھیں، اور وہاں سے بھی بہت مطلب ایک لحاظ سے اپروول لے کر آئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہ نہیں کی، تو اسٹریٹ فارورڈ ہاں نہیں کی، لیکن نہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہاں ہے۔ تو بتایا کہ یہ انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میں نے بھی ورقہ بن نوفل سے بات کی، اور یہی وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بہترین شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ابو جہل، ابو سفیان، اور ایک اور تھے اس وقت کے سرداروں میں سے، ان تینوں نے اپنے اپنے وقت پہ آفر کی تھی، اور ان کو نہ کرنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن شی واز سچ اے ٹاورنگ پرسنالٹی آف دیٹ ایج، اسی وجہ سے ان کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا، کہ وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کرنے کے لیے، اور وہ کر گزری۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت ابی طالب جب گھر پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اینڈ آف دا ڈے یوں کہہ لیں کہ اس کانورسیشن کو مختصر کرتے ہوئے یہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح وہاں سے یہ پروپوزل آئی ہے۔ تو کہا بھتیجے، میں کتنی مدت سے کہہ رہا ہوں اور تم ہر ایک کو نہ کر دیتے ہو، یار یہاں نہیں نہ کرنا، میری اتنی بات مان لو۔ تو وہ بات بہرحال اس وقت کے رواج کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ میل کی طرف سے
کچھ دو لوگ جاتے تھے جن میں حضرت ابی طالب تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک چچا حضرت حمزہ، وہ دونوں گئے، اور ادھر سے ورقہ بن نوفل اور ان کے کچھ ایک دو بزرگ آئے۔ اب یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، میں بڑا مختصر کروں گا کہ اس وقت یہ تھا کہ جب یہ ایگری کر لیا جاتا تھا تو پہلے میل سائڈ سے کوئی صاحب بزرگوں میں سے ایک پیپر پڑھتے تھے جس میں بہت سی تعریفیں، اچیومنٹس اور کارنامے گنوائے جاتے تھے، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ ایگری ہو گیا تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابی طالب کو کہ چلیے، اور یہی نکاح ہوتا تھا، ایکسیپٹڈ نکاح ہو گیا۔ تو ان کو کہا کہ آپ بولیے۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ تفصیلاً ان کا بیان کیا۔ جب بیان ہو گیا تو رب ذوالجلال کا اپنے حبیب کے سلسلے میں ایک عجیب سا سلسلہ دیکھیے کہ منظور ہی نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں بے شک دوسری ہستی بھی بہت عزیز ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کی جائے کسی کی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابی طالب آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیٹس جسٹ سے یس۔ بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ پہلا گفٹ جو تھا وہ زید بن حارثہ تھا، جو ایکچولی حضرت یہ ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے اپنے کزن کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو غلاموں کی منڈی سے پرچیز کر کے دیا تھا، اور یہ تھا کہ یہ مجھے غلام لگتا نہیں ہے، میرے پاس ایسے خراب ہوگا تم اس کو یہاں براٹا، وہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ انہوں نے اسے فی الفور آزاد کر دیا جنہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، تو وہ پھر متبنہ بنا۔ وہ سارے معاملات بعد کے ہیں، تو ایکچولی یہ تھوڑا سا معاملہ طویل ہے، بہت ہی مختصر کیا ہے میں نے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر ہجون تک کیسے ہوئی، کیا ہوا، وہ بعد میں انشاءاللہ کسی وقت زندگی نے ساتھ دیا تو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بہم پہنچائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو پہلی مسلمان تھیں، پہلا وضو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، پہلی نماز انہوں نے پڑھی، پہلا طواف انہوں نے کیا۔ ان کے ان معاملات کو بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔